بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلو کتاب پڑھیں کیمپین کی سیریز لائیو بک ریڈنگ کے سیکنڈ ایپیسوڈ میں آپ سب کو ویلکم کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس سیریز میں ہم لوگ دنیا کی سب سے اہم کتاب، سب سے امپورٹنٹ کتاب کو پڑھ رہے تھے، اور پچھلے ایپیسوڈ میں ہم لوگوں نے پارہ نمبر 1 کو ختم کر دیا تھا۔ آج انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ پارہ نمبر 2 میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے کون کون سی باتوں کو بیان کیا ہے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا میتھڈ یہ ہے کہ ہم پارے کو شروع کرتے ہیں، اس میں سے سیلیکٹیو آیات کو آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ یقیناً ہر آیت اپنے آپ میں بہت اہم ہے، لیکن یہاں پر وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے، اختصار کے مد نظر آپ کے سامنے سیلیکٹیو آیات کو پیش کرتے ہیں۔ چلیے بسم اللہ کھولتے ہیں قرآن کریم کی کتاب کو اور دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پارہ نمبر 2 میں کیا بیان فرمایا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پارہ نمبر 2 کے شروعات میں اللہ تعالیٰ نے جو ڈسکشن شروع کیا ہے وہ یہ ڈسکشن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کا جو قبلہ پہلے مسجد الاقصیٰ کی طرف تھا اس کو تبدیل کر کے کعبے کی طرف لا کر تبدیل کر دیا۔ اس تبدیلی کے پیچھے کافی ریزنز ہیں، کیونکہ اس وقت جو لوگ اہل کتاب تھے، جو یہودی تھے، وہ مسلمانوں کے اوپر طعنہ مار رہے تھے کہ آپ کے پاس اپنا قبلہ نہیں ہے جس کی طرف آپ نماز پڑھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی ڈائریکشنز ہیں، سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں۔ للہ المشرق والمغرب، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا جو قبلہ تھا اس کو تبدیل کر کے کعبے کی طرف کر دیا، اور ہم اسی وجہ سے کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے سامنے بیان کرنا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 کے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ صابروں کی بنسبت ان کی خصوصیات کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ جو امتحان لیتا ہے، انسان کو ٹیسٹ کرتا ہے، وہ کبھی کبھی اس کو ایک خوف کے ذریعے سے ٹیسٹ کرتا ہے، کبھی کبھی بھوک کے ذریعے سے، یعنی اس کے اوپر کھانے پینے کی چیزوں کی شارٹیج پڑ جاتی ہے، کبھی کبھی اس کے یہاں کسی کی موت ہو جاتی ہے، کوئی انتقال پا جاتا ہے۔ ان طریقوں سے اللہ تعالیٰ انسانوں سے امتحان لیتا ہے، ان کا ٹیسٹ کرتا ہے۔ لیکن جو لوگ صبر کرنے والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایسا نہیں کہ صرف انتقال کے وقت ہی یہ جملہ دہرایا جاتا ہے، بلکہ ہر اس مصیبت کے وقت جو انسان کے اوپر پڑتی ہے، انسان ان جملوں کو دہرا سکتا ہے۔ ان جملوں کو دہرانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ انسان صرف اور صرف اپنی زبان کے ذریعے سے یہ بیان کر دے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، نہیں، بلکہ انا للہ و انا الیہ راجعون ایک عقیدے کا نام ہے، کہ یعنی ہر وقت انسان اس عقیدے کے اوپر بار بار اس کو دہراتا جائے، جب بھی کوئی مصیبت پیش آئے کہے۔ اس سے کیا کہنا چاہتا ہے انسان؟ کہنا چاہتا ہے کہ ہم اللہ کے لیے ہیں، یعنی اصل ملکیت جو ہے، اصل جو اختیار ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بتانا چاہتا ہوتا ہے کہ یہ جو دنیا ہم دیکھ رہے ہیں، جو مصیبتیں ہم دیکھ رہے ہیں، یہ جو ہمارے اوپر پریشانیاں آتی ہیں، یہ وقتی ہیں، یہ ایک شارٹ پیریڈ کے لیے ہیں، کیونکہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ جائیں گے اور وہاں پر ہماری یہ مصیبتیں ختم ہو جائیں گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے اوپر فرما رہا ہے کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ایسے لوگ کہ جو انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں مصیبت کے وقت، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی صلوات ہو، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو، اور اس طریقے سے ان کو پریز کرتا ہے، ان کی تعریف کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اگلے صفحے کے اوپر قرآن کی اگلی آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 174 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما ياكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم۔ کتنی انٹرسٹنگ بات ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کا کام یہ ہے کہ وہ دین کے بارے میں بتاتے ہیں، جن کا کام یہ ہے کہ وہ دین کی ذمہ داری اپنے حوالے رکھتے ہیں، جن کا کام یہ ہے کہ جو کتاب کو سمجھتے ہیں، قرآن کو سمجھتے ہیں اور لوگوں تک کہ اس کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ یہ سارے کے سارے عنوان میرے اوپر بھی صدق کرتے ہیں، لہٰذا اس بات کا ایک مخاطب، اس کی آڈینس، اس کے اندر میں بھی شامل ہوں۔ کیا ذمہ داری ہے میری؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ جو لوگ کتاب، یعنی کتاب ہو سکتا ہے وہ کتاب قرآن ہو سکتا ہے وہ کتاب انجیل ہو، اس سے پہلے نازل ہونے والی دوسری کتب آسمانی ہوں، ان کے پیغام کو، اس کی بات کو چھپاتے ہیں، جو لوگ چھپاتے ہیں
ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اب یہ لوگ جو لوگ کتاب کی بات کو چھپاتے ہیں اور اس کتاب کی بات کو چھوٹے سے پیسے میں بیچ دیتے ہیں، کم پیسوں میں بیچ دیتے ہیں، جہاں پر ان کا فائدہ ہے وہاں پر آ کر کتاب کے پیغام کو تبدیل کر دیتے ہیں، جہاں پر ان کا فائدہ ہے وہاں پر آ کر جھوٹ بات اللہ تعالیٰ کی نسبت دے دیتے ہیں، افتراء اللہ تعالیٰ کی بنسبت کر بیٹھتے ہیں۔ ایسے لوگ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ ایسے لوگ اولئک ما یاکلون، اگر ان کو ان سب کام کرنے سے کچھ پیسہ ملا جا رہا ہے، کچھ ویلتھ ملی جا رہی ہے، کچھ دولت ملی جا رہی ہے، تو وہ سوائے آتش جہنم کے کچھ اور نہیں کھا رہے ہیں، ان کے پیٹ آتش جہنم سے بھرے ہوئے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام روز عاشورہ جب اپنے بیانات ارشاد فرما رہے تھے اور لوگوں کے اوپر اثر نہیں ہو رہا تھا، تو اس کا ایک ریزن، اس کی ایک دلیل جو آپ نے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ تمہیں اس لیے میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کیونکہ تمہارا پیٹ آتش جہنم سے بھرا ہوا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں بہت زیادہ اس مسئلے پہ سینسٹیونیس دکھانی پڑے گی کہ جو لوگ اپنے آپ کو اس قابل سمجھتے ہیں کہ وہ دین کے پیغام کو، کتاب کے پیغام کو، اہل بیت علیہ السلام کے پیغام کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، وہ اس پیغام میں پوری ذمہ داری کے ساتھ اس پیغام کو پہنچائیں اور ڈیلیبریٹلی کوئی بھی غلطی اس حوالے سے نہ کریں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 178 کے اندر اس طریقے سے ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر۔ اب یہ پوری آیت ہے کہ جس کے اندر قصاص کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ قصاص کا مطلب ہوتا ہے سزا۔ ظاہر سی بات ہے جو سزا اسلام کے اندر بیان کی گئی ہے وہ ایک کانٹیکسٹ کے اندر ہے، وہ اسلامی گورنمنٹ کے کانٹیکسٹ کے اندر ہے، لیکن یہاں پر اس کو ڈیٹیل میں بیان کرنا تو مقصد نہیں ہے، لیکن یہاں پر ایک پوائنٹ یہ بیان کرنا مقصد ہے کہ اسلام کے اندر اگر کچھ ایسی سزائیں ہیں کہ جو بہت زیادہ ہارش ہیں، تو ہم کبھی کبھی دیکھتے ہیں کچھ لوگ آ کر اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسلام کے اندر اس قدر ہارش طریقے سے، اس قدر بروٹل طریقے سے جو ہے کسی کے اوپر سزا کی جائے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر اس بات کو واضح کر دیتا ہے کہ یہ کام کرنے سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کو حیات بخشنا چاہتے ہیں۔ کیسے حیات بخشنا چاہتے ہیں؟ آپ آ کر سوال کریں گے کہ یہاں پر تو قصاص ہو رہا ہے، یعنی قصاص کے اندر ظاہر سے بات ہے کسی کا گھاٹا ہوتا ہے، کسی کو پنشمنٹ ملتی ہے، کسی کی جان جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنا چاہ رہا ہے کہ دیکھیے اتنے ہارش پنشمنٹ کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان پھر اس غلطی کی طرف جانے کی سوچ بھی اپنے دماغ سے نکال دیتا ہے۔ آج کل پوری دنیا میں اتنے زیادہ کیسز آ رہے ہیں، اتنے زیادہ آپ دیکھتے ہیں کرمنل کیسز آتے ہیں، کہیں پر چوری ہوتی ہے، کہیں پر دوسرے کیسز آتے ہیں۔ یہ کیسز کیوں سامنے آتے ہیں؟ کیونکہ جو سزا ہے وہ ایسی رکھی ہی نہیں گئی ہے کہ جس سے وہ مجرم ایک طریقے سے ڈرے، بلکہ وہ مجرم آسانی سے سوچتا ہے کہ میں یہ کام کروں اور غلطی کروں، اس کے بعد کچھ دنوں کی مجھے جیل ہوگی، اس کے بعد میں دوبارہ سے آزاد ہو جاؤں گا۔ ہاں، وہاں پر آپ ہارش نہیں ہیں، آپ نے اپنے آپ کو کافی اچھا دکھا دیا ہے کہ دیکھیے ہم نے سزاؤں کو بہت اچھا، بہت بروٹل اور بہت ہی ہارش نہیں رکھا ہے، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے کہ جو مجرم ہے اس کو زیادہ جرأت ملتی جا رہی ہے کہ وہ جرم کرتا چلا جا رہا ہے۔ لہٰذا اسلام نے آ کر ہارش پنشمنٹس رکھے ہیں تاکہ مجرم جرأت نہ کر سکے کہ وہ اس طریقے کی غلطی آ کر کرے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس قصاص کے اندر حیات ہے، کس کے لیے؟ کہ جو لوگ اس بات کو مانتے ہیں۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، آیت نمبر 179 کے اندر۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں اسی سورہ کے اندر، تو اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 195 کے اندر اس طریقے سے ارشاد فرما رہا ہے کہ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ آیت نمبر 195 کے اندر جو کانسیپٹ پیش کیا گیا ہے، ایک طرف کانسیپٹ یہ ہے وَأَنفِقُوا۔ انفقو کا مطلب یہ ہے کہ انفاق کرو، اپنے مال و دولت سے، اپنی ویلتھ سے لوگوں کی مدد کرو۔ دوسری طرف کانسیپٹ یہ پیش کیا گیا ہے کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، یعنی اپنے آپ کو بربادی میں مت ڈالو۔ ان دونوں کانسیپٹس کو کنارے رکھنے سے سمجھ میں آتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کے اندر بیان کیا ہے کہ اگر انفاق نہیں ہوگا تو پھر بربادی آنا شروع ہو جائے گی، لہٰذا انفاق کرو تاکہ بربادی ہٹ جائے۔ سمجھ میں کیا آیا؟ کہ اگر ہم لوگ انفاق نہ کریں، فرض کیجئے کہ ہمارے سماج میں، سوسائٹی میں جو ویلتھ ہے اس کے اندر ایک مونوپلی آ جائے، اس کے اندر ایک ایسا کیپٹلائزیشن آ جائے
کہ جس کے اندر تمام کی تمام ویلتھ ایک جگہ پہ جمع ہو جائے، 1% کے اندر جمع ہو جائے، 2% کے اندر جمع ہو جائے، 10% کے اندر جمع ہو جائے، اس کا نتیجہ یہ ہوگا. اور وہ 2%، وہ 1% کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ویلتھ سے نوازا ہے، جن کے مال و دولت میں برکت عطا کی ہے، وہ انفاق نہ کریں، وہ لوگوں کی مدد نہ کریں، تو اس سے کیا ہوگا کہ باقی لوگ جو ضعیف ہوں گے، باقی لوگ جو کمزور ہوں گے، تو یہ مالدار لوگ، یہ ویلتھ والے لوگ یہ نہ سوچیں کہ ان کی کمزوری آپ تک کے نہیں پہنچے گی، کیونکہ آپ بھی اس سماج کا حصہ ہیں. اس سماج میں اگر ایک فرد بھی کمزور ہوگا تو اس کی کمزوری دوسروں تک کے جائے گی، دوسروں تک کے ٹرانسفر ہوگی. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہ کانسیپٹ پیش کیا ہے کہ انفاق باعث ہے کس چیز کا، کہ سماج میں اور افراد کے درمیان ہلاکت پیش نہ آئے. ہلاکت کو دور کرنا ہے تو آپ کو انفاق کرنا پڑے گا. اب یہ بھی یہاں پر کانسیپٹ کلیئر ہو جائے کہ انفاق کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان بہت ہی مالدار، کروڑ پتی، لکھ پتی ہو تبھی جا کے انفاق کر سکتا ہے. نہیں، ایک بہت ہی غریب انسان بھی انفاق کر سکتا ہے، ایک بہت ہی نادار انسان بھی انفاق کر سکتا ہے. ہو سکتا ہے کسی کے پاس 1 روپے ہیں، اس 1 روپے کا آدھا 50 پیسہ انسان دے کر انفاق کرے. ہو سکتا ہے کسی کے پاس 1 کروڑ ہیں اور وہ 50 لاکھ روپے دے کر انفاق کرے. ہو سکتا ہے کسی کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے، وہ انفاق کس طریقے سے کرے؟ وہ انفاق اپنے اخلاق کے ذریعے سے کرے، وہ انفاق اپنے اسکلز کے ذریعے سے کرے، وہ انفاق اپنے ہاتھ پیروں کے ذریعے سے کرے. اس کے بعد آگے بڑھتے ہوئے اسی پارے کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک بہت ہی سینسٹیو ٹاپک کو یہاں پر پیش کیا ہے کہ جس کا تعلق طلاق سے ہے. آپ جانتے ہیں کہ ہم لوگ کے فیملی میٹرز بہت اہم ہیں، اور اس میں سے سب سے اہم جو ایک ٹاپک ہے وہ طلاق کا ٹاپک ہے، کہ جو آج کل بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. طلاق کے بڑھنے کے ریزنز بہت ہو سکتے ہیں. اس کے اندر ایک میڈیا کا بہت حد تک ایک کردار ہے کہ جو ایک ایلیوژن انسان کو پیش کرتا ہے میڈیا ہر چیز کے بارے میں. تو انسان سوچتا ہے کہ ہماری لائف سٹائل ایسا ہونا چاہیے، ہماری زندگی ایسا ہونا چاہیے. تو یہ جو ہر چیز کے اندر انسان آئیڈیلزم کی طرف چلا جاتا ہے، تو اس کے اندر انسان کبھی کبھی جو اس کی کرنٹ لائف ہوتی ہے اس سے وہ ڈیل نہیں کر پاتا ہے، اس کو ٹیکل نہیں کر پاتا ہے. زندگی کی مشکلات، کیونکہ دیکھیے میڈیا کے اندر بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، اس کے اندر زندگی کی مشکلات کو نہیں دکھایا جاتا ہے. زندگی کے ہر حصے میں کچھ مشکلات ہوتی ہیں، کچھ اچھائیاں ہوتی ہیں. انسان کو مشکلات کو ٹیکل کرنا پڑتا ہے، اس کو ڈیل کرنا پڑتا ہے، ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے کہ انسان کی زندگی میں، اس دنیا میں مشکلات ہیں. اور اگر وہ چند مرحلوں کے لیے، چند منٹ کے لیے جا کر کوئی سیریل دیکھتا ہے، کوئی فلم دیکھتا ہے، کوئی میڈیا کے اوپر کلپ دیکھتا ہے، تو اس کلپ سے اپنی زندگی کو کمپیئر نہ کرنے لگے انسان، کیونکہ وہ کلپ ایک ایسا آؤٹ کم، ایک ایسا رزلٹ ہے کہ جس کے اندر سے ساری برائیاں ہٹا کے خالی اچھائیاں دکھائی جا رہی ہیں. جبکہ آپ کی زندگی ایک ریالٹی ہے کہ جس کے اندر ایک طرف اچھائیاں ہیں تو ایک طرف برائیاں بھی ہیں. اب اس کا ایک جو میٹر، ایک جو سامنے مشکل نظر آتی ہے وہ کیا ہے کہ طلاق ایک ایسی چیز آج کل نظر آ رہی ہے کہ جو بہت زیادہ بڑھ رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے طلاق کو جائز قرار دیا ہے، لیکن یہ ایک ایسا جائز ہے کہ جس کی بنسبت سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نفرت ہے. معصومین علیہ السلام سے جو احادیث آئی ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے مکروہ اور سب سے نفرت انگیز جو عمل ہے وہ کون سا ہے؟ وہ طلاق ہے. امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے قریب، اللہ تعالیٰ کے نزدیک طلاق سے زیادہ منفور اور نفرت والی چیز کوئی اور نہیں ہے. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے پارہ نمبر 3 کو اسی طریقے سے پڑھیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.